جو میری آج معروضات کا عنوان ہے کہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے، جب پوری کائنات جس میں انسان غیر انسان مسلم غیر مسلم شامل ہیں، سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بے شمار سیرت کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روز محشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے قریب سبز لباس پہنے ہوئے کھڑے ہوں گے، اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون جنت کے اندر جا رہا ہے، کون جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر اور گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام ندا لگائیں گے، یا احمد، یا محمد، یا احمد، کہاں ہو آپ؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ آقا علیہ السلام حاضر خدمت ہوں گے، تو آقا علیہ السلام پوچھیں گے، بتلائیے والد محترم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو دیکھو آپ کے ایک امتی کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، اور آپ کا یہ امتی سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ حضرت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر عرض کریں گے کہ یا ربا، آپ نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے متعلق غمگین نہیں ہونے دوں گا، آپ کو آپ کی امت کے متعلق غمناک نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کے رسول یا ربا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہیں گے کہ رک جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کو جہنم کی طرف مت لے کر جاؤ۔ لیکن فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، آپ کی فضیلت اور شان اپنی جگہ پر، لیکن آج کا دن وہ دن ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، آج کا دن وہ دن ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج صرف اللہ کا حکم چلے گا، آج صرف اللہ کا حکم مانا جائے گا، آج اللہ کی عدالت ہے، آج اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کے آرڈر کے علاوہ آج ہم کسی کا حکم نہیں مان رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر آوزاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا ربا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیری امت کے متعلق غمناک نہیں ہونے دوں گا، آج تجھ کو، آج میں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تجھے اپنی امت کے متعلق غم زدہ نہیں ہونے دوں گا، کبیدہ خاطر نہیں ہونے دوں گا۔ یا ربا دیکھو، میرا ایک امتی جہنم کی طرف جا رہا ہے، میں فرشتوں کو کہہ بھی رہا ہوں لیکن فرشتے میری بات نہیں مان رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اطیعوا محمدا، اطیعوا محمدا، ہاں محمد عربی کا کہنا مان لو، محمد عربی کہتے ہیں تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی اس کو جہنم کی طرف مت لے کر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو دوبارہ نامہ اعمال کے اندر لے کے آؤ، نامہ اعمال والے ترازو کے پاس لے کے آؤ، میزان کے پاس لے کے آؤ۔ جب اس شخص کو میزان کے پاس لایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بغل میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر، بغل میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، وہ جو بدبخت تھا، وہ جو شقی تھا، وہ جو جہنمی تھا، وہ سعید ہو جائے گا، وہ نیک بخت ہو جائے گا، اس کا فیصلہ جہنم کے بجائے جنت کا ہو جائے گا۔ وہ شخص بڑا حیران اور ششدر ہوگا، اور وہ عرض کرے گا کہ اے خوبصورت چہرے والے، اے والضحیٰ چہرے والے، اے
حسین و جمیل چہرے والے، اے چاند سے زیادہ چمکتے دمکتے چہرے والے، آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ اور اس موقع کے اوپر، اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ نے مجھ پر اتنا رحم کیا، اتنا کرم کیا، مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہذہ صلاتک التی کنت تصلی علی، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا میں نے نکال کر تیرے نیکیوں کے پڑلے میں رکھا ہے، تیرے نیکیوں کے وزن اعمال کے اندر رکھا ہے، یہ تیرا وہ درود پاک ہے، یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو کثرت کے ساتھ تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ آج اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب اور کامران فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔